Some people might think that the acceptance of June the 3rd plan was a mistake on the part of the Muslim League. I would like to tell them that the consequences of any other alternative would have been too disastrous to imagine. The systematic massacre of defenseless and innocent people put to shame even the most fearless atrocities committed by the worst tyrants known to history. We thank Providence for giving us courage and faith to fight these forces of evil. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their design, but at the same time do not make light of the situation, very grave and dangerous situation which is facing you. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. You are made of sterling material and are second to none. Why should you also not succeed like many others, like our own forefathers? You are a nation whose history is replete with people of wonderful grit, character and heroism. Live up to your tradition and add to another chapter of glory. All I require of you now is that every one of us whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary. Building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the greatest nations whose ideal is peace within and peace without. Pakistan! Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty, but have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. 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 یہ وہ تقریر ہے جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قائد ہمارے کتنے ماشاءاللہ ایک محبت اور پیار سے ایک شدت کے ساتھ ایک مسلمان تھے. قائد نے یہاں شہادت کی بات کی ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں. قرآن کی بات کی ہے کہ قرآن کو جب تک مسلمان تھام کے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اس وقت تک انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. پاکستان کی بات کی ہے. یقین کریں گے کہ یہ الفاظ قائد اعظم کے ہیں اور پھر ان کی آواز کا جلال دیکھیے, یقین دیکھیے. یعنی جو کانفیڈنس تھا وہ اس قابل تھے واقعی کہ قائد اعظم کہلاتے. کسی وجہ سے اللہ نے وہ رسپانسبلٹی ان کو دی. قائد اعظم کو معلوم ہے کہ چند مہینوں میں ان کا انتقال ہو جائے گا.
قائد اعظم کو ٹی بی کی آخری سٹیج ہے. پاکستان بننے کے بعد جو زخمی تکلیف میں شہداء اور یتیم اور بیواؤں کے ساتھ لوگ پاکستان پہنچے ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. یہاں پر قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, بلوارک آف اسلام کا نام لیا آپ نے. یہاں پر قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے فور فادرز کی طرح, اپنے آباء و اجداد کی طرح وہ عروج نہ حاصل کر سکیں جو انہوں نے حاصل کیا تھا. قائد اعظم یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دنیا کی کوئی طاقت اب پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی, اور اللہ کے فضل سے جو قربانیاں آپ نے دی ہیں ابھی مزید قربانیاں ہمیں اور دینی ہیں. لیکن مسلمان موت سے گھبراتا نہیں, اور مسلمان جب شہادت کا رستہ اختیار کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے. کیا آپ یقین کریں گے یہ الفاظ قائد اعظم کے اس تقریر میں؟ آپ اس درویش کی آواز سنو, اس کا جلال سنو. حقیقت میں یہ اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے, اب صرف اس تقریر کی بنیاد پر آپ اس کا وجود دیکھو, جو جلال تھا, جو اس کے اندر دکھ تھا, جو تکلیف تھی, امت کی تکلیف محسوس کرتے تھے اپنے دل میں, لیکن اپنی ملت کو پیغام دے رہے تھے کہ حوصلے سے کام لینا, بڑی قربانی دی ہے ہم نے پاکستان بناتے, لیکن ابھی اور قربانی دینی ہے, اس کو بچاتے اور اس کو تعمیر کرتے اور اس کو عروج پر لے کر جاتے. یہ قائد اعظم شہادت کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, اسلام کے قلعے کی بات کر رہے ہیں, پھر لوگ نعوذ باللہ تانا دیتے ہیں کہ اسے قلعہ تھا. اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر, اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر تھے, حقیقت میں اس قابل تھے کہ قائد اعظم بنے. ماشاء اللہ, ان کی آواز سن کے انسان کے وجود پہ رونقیں کھڑے ہو جاتی ہیں, آواز سن کے انسان کے دل میں آنکھوں میں آنسو اور قلب میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھا نہیں آخر میں جب انہوں نے پاکستان کہا تو پوری ملت نے کس طرح زندہ باد کا نعرہ لگایا. یہ قائد اعظم تھے ہمارے. ماشاء اللہ, یہ ہمارے پیارے قائد کا, یہ ان کی یاد تھی. یہ 14 اگست کا تحفہ تھا آپ کے لیے, اس امت کے لیے, اس ملت کے لیے. قائد اعظم کو جو حق تھا ان سے محبت اور پیار کرنے کا, سچی بات ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا.